السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ یہ سال 2025 اور آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سیکنڈ لاسٹ شام ہے، اور تقریباً اب یہ سال ارشاد صاحب تقریباً کوئی 30 گھنٹے کا رہ گیا جی۔ اس کے بعد پھر نیا سال 2026 اس کا آغاز ہو جانا ہے۔ سیاسی اعتبار سے ارشاد صاحب، پاکستان کی سیاست کے اعتبار سے آپ کی نظر میں یہ سال کیسا رہا ہے؟ دیکھیں، ایک دو اس کے پہلو اسپیکٹ ہیں۔ اگر تو ہم اس کو دیکھیں صرف سیاسی نقطہ نظر سے تو ظاہر بات ہے ٹینشن کا سال ہے، ظاہر بات ہے محاذ آرائی کا سال ہے، تصادم کا سال ہے، سیاسی عدم استحکام کا سال ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھیں تو کچھ چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں۔ یہ جو کبھی پنڈولم اس طرف جاتا تھا، کبھی اس طرف جاتا تھا، اس کو اپنی جگہ پر لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کتنی کامیاب ہوتی ہے، کیسے کامیاب ہوتی ہے، یہ ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ایک ہر فیصلہ جو ہوتا تھا نا، اس کی دو وجوہات ہوتی تھی۔ ایک تو ہم انٹرنلی یہ دیکھتے تھے کہ کس پارٹی کو کیا فائدہ ہے، وہ اب بھی چل رہا ہے، لیکن دوسرا یہ خوف ہوتا تھا ریاست کہ جی ہمارے جو بیرونی خطرات ہیں اور بیرونی چیلنجز ہیں، کہیں وہ فائدہ قوتیں نہ اٹھا لیں ہماری اس معاذارے کا جو ہمیں ہمیشہ نقصان پہنچانے کے در پہ۔ اس خوف سے تو ریاست نکل آئی ہے۔ وہ ٹیسٹ ہو گیا اس بار، وہ ٹیسٹ ہو گیا ہے، اور اس خوف سے نکل آئے ہیں کہ اور نہ صرف وہ نکلی ہے بلکہ اس نے بوسٹ بھی دیا ہے۔ اچھا، یہ تو ہم اب جو دوسرا پہلو ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس وقت ایڈریس ہوگا جب ہم ریئلائز کریں گے کہ قوم کی خواہش کیا ہے اور موجودہ وقت اور حالات کے تقاضے کیا ہیں، اور ملک کو چلانے کے جو طریقہ کار دنیا میں جو تجربات ہیں ان کی روشنی میں ہم کس طرح سے چلا سکتے ہیں۔ یہ ہے اب ہمارا امتحان یا ہمارا چیلنج۔ میرا خیال یہ ہے کہ بیٹر سینس جو ہے پریویل کر رہی ہے، اور ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ 26 کا سال مجھے ایسا نظر آتا ہے جس میں یہ جو تلخی ہے، یہ محاذ آرائی ہے، یہ لڑائی جھگڑا ہے، یہ تصادم ہے، وہ خود بخود اس میں کمی واقع ہوگی، کچھ اقدامات کی وجہ سے اور کچھ ہر فریق کی تھکاوٹ کی وجہ سے۔ عوام یہ باور کرا رہے ہیں اب، اور لوگوں کو یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے، خواہ وہ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں، کہ جناب یہ لڑائی جھگڑا آپ کے جو ہے یہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے۔ ہمیں تو چاہیے روزگار، ہمیں تو چاہیے سستی اشیاء خورونوش، ہمیں تو چاہیے انصاف، ہمیں تو چاہیے تعلیم، ہمیں تو چاہیے غربت کا خاتمہ۔ آپ اس طرف آئیں، اس طرف توجہ دیں۔ آستینیں چڑھا کے ہمیں یہ چیزیں جو ہے نا وارا نہیں کھاتی، ہمارا کچومر نکل گیا ہے، اور نکل گیا ہے واقعہ۔ بالکل۔ اور ایک ارشاد صاحب ٹرانزیشن بھی ہے نا، زندگی کا بھی ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے۔ ایک نوجوان جو 4 سال پہلے 20 سال کا تھا، اب وہ 25 کا ہو گیا، اب جب وہ اپنا بوجھ خود اٹھائے گا تو وہ یہ ڈیمانڈ کرے گا جو باتیں آپ کر رہے ہیں، وہ اب اس جذبے کے ساتھ نہیں نکلے گا۔ تو یہ نہیں، اس کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جی یہ جو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں ان کے تو مفادات اس لڑائی بھڑائی میں ہیں، وہ تو اپنے مفادات، ان کا لائف سٹائل پہ تو اثر نہیں پڑ رہا، ان کے لائف سٹائل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، ان کے مفادات کو متاثر نہیں کر رہا۔ مفاد تو میرا جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس لیے میں اس لڑائی کا حصہ کیوں بنوں، اور ان کو یہ ختم کیوں نہ کراؤں، اور کیوں نہ دباؤ ڈالوں کہ بھائی بس کافی ہو گئی جی، آپ کے تجربے بھی کافی ہو گئے، آپ کی لڑائی بھڑائی بھی کافی ہو گئی، آپ نے ہمیں جو نعرے لگانے تھے وہ بھی کافی ہم نے سن لیے، تو اب ہمارے لیے کچھ کر کے بھی دکھائیں۔ 78 سال 79 سال تو ہم نے کر لیا انتظار نا، مزید آپ کتنا انتظار کرانا چاہتے ہیں؟ اس لیے میرا خیال ہے معاملات جو ہے اس طرف جائیں گے، ایک کمپلشن ہوگی
तमाम फरीकों पर कि जी मामलात को इस तरफ ले जाएं। जी बिल्कुल ठीक। मुनीब फ़ारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब आपके वक्त का। 2025 मुनीब साहब सियासी एतबार से आपकी नज़र में कैसा रहा ये साल, और 2026 में ये हिद्दत, ये शिद्दत, ये दर्जा हरारत और बढ़ेगा या आप समझते हैं कि इसमें कमी आएगी, मामलात सेटल होंगे? बहुत शुक्रिया आपका जी, और शाद आरिफ साहब को मेरा सलाम जी। गुजारिश ये है कि 2025 तो सियासी एतबार से तो एक, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा बदकिस्मत साल था। जमूद का शिकार ही रही हमारे मुल्क में सियासत, और हमें ज्यादा इसमें जो चीज नजर आई वो रियासती ताकत और रियासत के मामलात की उसमें जो हावी होना है वो हमें ज्यादा नजर आया। हाँ, पाकिस्तान को बहैसियत रियासत बहुत इज्जत मिली। पाकिस्तान को जो मैं समझता हूँ शानदार कामयाबी मिली अपने रिवायती हरीफ के खिलाफ, भारत के खिलाफ। पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की फौज के सरबराह को जितनी इज्जत अक़वाम मुत्तहिदा में मिली वो बहुत बड़ी बात है। डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा गेन किया, लेकिन मैं समझता हूँ जो चीज़ ज़बूहाली का शिकार रही वो हमारे मुल्क में सियासी निज़ाम है और सियासी कदरें हैं, सियासी माहौल है, और बदकिस्मती से उसमें कोई बेहतरी मुझे पिछले पूरे इस साल के अंदर नज़र नहीं आई। अब हम एक दिन रह गया है इस साल में, और अगर मैं ये कहूँ कि 2026 में भी मुझे कोई खैर की खबर सुनाई नहीं देती या दिखाई नहीं देती तो शायद वो गलत नहीं होगा। मैं कोई इतना पुरुमीद 2026 से भी नहीं हूँ, कंसिडरिंग कि जो 2025 में हमारे साथ या हमारे सामने हुआ है सियासी तौर पर। लिहाजा मैं 2026 के अंदर भी जो सियासी अमल है उसके अंदर कोई इतनी बेहतरी नज़र नहीं आती मुझे। अच्छा मुनीब फ़ारूक साहब, आमतौर पर हमने देखा है कि बेहतरी उस वक्त आती है या तो एक फ़रीक जो है गालिब आ जाए या दोनों फ़रीक थक जाएं। तो आप समझते हैं कि दोनों फ़रीक में से कोई नहीं थका और एक फ़रीक गालिब आ गया है या नहीं आ रहा, इस वजह से कोई बेहतरी नज़र नहीं आती? मेरे नज़दीक इरशाद आरिफ साहब आपका तजर्बा और तज्जिया मुझसे ज़्यादा है। मैं सिर्फ अपने नुक्ते नज़र के मुताबिक तो ये कहूँगा कि एक फरीक खुद शायद नहीं हारा, यानी वो खुद जेल के अंदर अभी भी मजबूत है और उनका जो बयानिया है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन रह गई बात उनकी जमात की या उनके उन लोगों की जो बाहर है वो शायद ज़रूर थक चुके हैं। उनमें से एक बड़ी तादाद ऐसी है जो कि थक चुके हैं। एक चीज जो बदकिस्मत है वो ये कि सारे मामले में एक वॉर इकोनॉमी भी क्रिएट हुई, जो इस बुरी सूरत हाल के ऊपर लोगों ने अपने मुआशी तौर पर खुद को बड़ा मजबूत किया। ये जाली बयानियां बेचने, यूट्यूब के ऊपर व्यूज लेने और एक ऐसी खबरों का भरमार लगा दी जिनको असल में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इमरान खान साहब को एज अ प्रोडक्ट बेचा गया। उन लोगों के लिए तो ये फायदामंद है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि दूसरा फरीक क्या गालिब आ चुका है, देखिए ताकत के हवाले से तो वो जरूर गालिब है, वो बिल्कुल है, लेकिन क्या उससे किसी की सियासत खत्म हो पाई है, मैं उससे एग्री नहीं करता। मेरे नजदीक इमरान खान साहब की जमात की सियासत अभी भी बहुत रेलेवेंट है और वो मौजूद है। हाँ, पावर पॉलिटिक्स से उनकी दूरी मजीद बढ़ती जा रही है, ये बात शक में बिल्कुल हमें मुब्तला नहीं करती, ये बिल्कुल क्लियर है। और जहां तक मैं जब बदकिस्मती की बात करता हूं तो वो ये कि एक साल पहले तक गो कि मैं ये खबर देता रहा और उस पर बहुत लोगों को तकलीफ भी हुई, लेकिन खबर अच्छी या बुरी नहीं होती, खबर होती है। फिर जहां ये सूरत हाल हो वहां जिस फरीक के पास ताकत है और बेशुमार ताकत है वो गालिब तो आ सकता है और शायद आ चुका है, लेकिन सियासत उसकी वजह से खत्म नहीं हुई। मुनीब साहब ये बताइए, सुहेल आफरीदी जिस अंदाज से हुक्मरानी कर रहे हैं या चल रहे हैं, 2026 में भी वो इसी मनसब पे रहेंगे वजारत आला के? मुश्किल सवाल है मेरे ख्याल में ये फैसल साहब, इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क में हालात बड़ी जल्दी तब्दील होते हैं। अगर आफरीदी साहब गवर्नेंस पे फोकस करेंगे, अपने मुकाम पे फोकस करेंगे तो सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन अगर वो तसादुम बर्पा करेंगे वफाक के साथ तो फिर बहुत से तरीके हैं जो निकाले जा सकते हैं और जिनके तहत आफरीदी साहब को कॉर्नर किया जा सकता है। वफाक के पास भी बेशुमार ताकत मौजूद है इस सिलसिले में, इमरजेंसी प्रोविजंस को भी इन्वोक किया जा सकता है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि मैं ख्वाहिश इस बात की रखता हूं कि ऐसा ना हो।
میں سمجھتا ہوں جو سیاسی نظام لولا لنگڑا جیسا بھی ہے وہ چلتا رہے. اگر کسی جماعت کے پاس مینڈیٹ ہے اور اتنا بھاری مینڈیٹ ہے تو اس جماعت کو پورا حق ہے کہ وہ اپنا اقتدار مکمل کرے. یہ ونڈر بوائے کی بات چل پڑی ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی انہونی ہو سکتی ہے یا ہونی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ونڈر بوائے اس نظام کا ایک ہی ہے. اصطلاحاً ان چیزوں کو ضرور استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن چھوٹی موٹی چیزوں کو تبدیل ضرور کیا جا سکتا ہے، ان میں انکلوڈ کیا جا سکتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ حکومت کا ہر فیصلہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایک جیسا فیصلہ ہو، لیکن لڑائی کوئی نہیں ہے، تناؤ کوئی نہیں ہے. بلکہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو ان کی حکومت ہے وہ تو ہر اس چیز کے اوپر بڑی بہت غور و خوض کرتی ہے جس کی ریکمنڈیشن یا جس پہ کنسلٹیشن پاکستان کی فوج کی جانب سے آئے. لہٰذا اس میں فی الحال لڑائی نہیں ہے لیکن کچھ پلیئرز کو انکلوڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن جو کیپٹن آف دا شپ ہے وہ تو مجھے ابھی کہیں آتے جاتے نظر نہیں آ رہے. وہ شہباز شریف صاحب ہیں اور وہ بحیثیت میریکل بوائے رہیں گے. اب وہ یہ جو بات سامنے آئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محض ایک فکشن ہے جو رات گئے کسی وقت میں لکھی گئی ہے اور پھر وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن گئی ہے، یا واقعتاً اسحاق ڈار صاحب کی جگہ کوئی اور نائب وزیر اعظم ہو سکتا ہے، کوئی اور فارن منسٹر ہو سکتا ہے، ایسے کسی اس پہ کام ہو رہا ہے اور اس پہ اتفاق بھی ہو چکا ہے کیا؟ دیکھیے کوئی چھوٹی موٹی میں عرض کروں نا کہ چھوٹے موٹے انکلوژنز یا کچھ لوگوں کو ریپلیس کی تو کوئی بھی کر سکتا ہے کسی وقت، لیکن جو فنڈامنٹل سٹرکچر ہے، جو سپر سٹرکچر ہے اس حکومت کا یا یہ جو نظام ریاست ہے اس کا، وہ یا اس کے جو بنیاد ہے وہ تبدیل ہوتی نظر نہیں آ رہی. لیکن جن شخصیات کا نام آپ نے لیا ہے مجھے تو فی الحال وہ بھی تبدیل ہوتے کہیں نظر نہیں آ رہے. محمد اورنگزیب صاحب بڑے کرو فر کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں. ڈار صاحب کا تعلق وزارت خارجہ سے ہے اور جنگ کے دنوں میں جو بڑا موترف ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے کس قدر اور کتنی انتھک طریقے سے پاکستان کا موقف پوری دنیا میں ود ان نو ٹائم پھیلایا. اور وزیر اعظم کی جو ڈپلومیٹک سکلز ہیں ان کو بھی بڑا سراہتی ہے آج کی اسٹیبلشمنٹ. اور نہ صرف یہ بلکہ ان کی جو پاور آف نیگوسیشن ہے اس کو بھی بڑا قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے پاکستان کی آج کی اسٹیبلشمنٹ. باقی فالنگ آؤٹ کب ہوتی ہے ہمارے ملک میں تو ہم یہی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کس حکومت سے کب لڑائی ہونی ہے. اسی پہ پھر آپ کو پتہ ہے سلسلہ چلتا رہتا ہے اور ہم پروگرامز بھی انہی چیزوں کے اوپر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن فی الحال مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا جو زمینی چیزوں کو دیکھتے ہوئے. اچھا، اس پس منظر میں یہ جو مذاکرات کی بات وزیر اعظم بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد محمود خان اچکزئی صاحب بھی کہتے ہیں، گوہر علی خان کا آج میں بیان دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی بالکل مذاکرات ہونے چاہیے اور کوئی پاگل ہی انکار کر سکتا ہے لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. تو یہ وقت گزاری کا ایک سمجھتے ہیں حربہ ہے دونوں طرف سے، یا واقعی مذاکرات کی ضرورت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے محسوس کی جا رہی ہے دونوں طرف سے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ان ملاقاتوں کا یا اس مذاکراتی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ گفتن نشستن برخاستن والا کام ہے، چاہے بسکٹ کھائیں گے. کیونکہ ذہن میں رکھیے جو بات ہے کہ جی تحریک انصاف کا موقف ہے جی کہ آپ تو ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں تو آپ سے کیا بات کرنی ہے، آپ یہ مینڈیٹ چھوڑیے ہمیں دیجیے، عمران خان صاحب کو جیل سے نکالیے تو تب بات چیت ہو سکتی ہے. جبکہ حکومت تو اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی. حکومت 9 مئی کو نان نیگوشیبل کہتی ہے، وہ ایک معاملہ ہے، اس پہ کوئی چھوٹ نہیں ہے، بلکہ اس پہ تو صرف انکنڈیشنل اپالوجی درکار ہے اور نہ ہی تحریک انصاف کے ساتھ کوئی اور بڑے لیول کی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا نکلے گا؟ نہیں، یہ جو کوٹ لکھپت کا کوارٹر اس کو انگیج کرنے کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب دے ہیو سم سارٹ آف پاور کہ وہ کنونس کر سکتے ہیں اڈیالہ والے صاحب کو اور وہاں سے کوئی معاملہ آگے چلنے کے لیے. تو یہ کوئی ریئلسٹک ہے یا کچھ لوگ جو اب اپنے ارریلیونٹ خود کو محسوس کر رہے تھے وہ گیلری سے پلے کر کے اپنے آپ کو ریلیونٹ کر رہے ہیں بس؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی اتنی کوئی بڑی کوئی سبسٹینشل چیز نہیں ہے. جو خطوط لکھے جا رہے ہیں، جو وزیران کوٹ لکھپت کی بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے. آپ وہ تو پہلے بھی خواہش رکھتے تھے کہ بات چیت ہو جائے، ڈائلاگ ہو جائے، لیکن کیا خان صاحب اس سے اگری کرتے ہیں؟ وہ تو یہ کہتے ہیں جی آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہ کریں، لڑیں نہ، اور اگر لڑیں گے تو کام خراب ہو جائے گا، اور آج تک کام خراب بھی ہوا ہے لہٰذا لڑائی چھوڑ دیں. لیکن خان صاحب وہ لگتا ہے کہ نہیں،
یہ اسٹیبلشمنٹ جب تک مجھ سے بات نہیں کرے گی, مجھے واپس مینڈیٹ نہیں دے گی اور مجھے وزیر اعظم نہیں بنائے گی, تب تک میں بات نہیں کروں گا. تو پھر نیٹ ریزلٹ کیا نکلا؟ نیٹ ریزلٹ تو زیرو سم گیم ہے کہ یہاں تو ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور اگر اس حکومت کے ساتھ لڑائی ہو بھی جائے تو کیا عمران خان صاحب نیکسٹ ان لائن دوبارہ ہوں گے؟ یہ ابھی تک تو مجھے ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اچھا, اب دو فریق ہیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. ایک طرف حکومت ہے, اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے, دوسری طرف اپوزیشن ہے, اور اپوزیشن میں بھی وہ ایک آدمی ہے. وہ تھکے ہیں نہیں تھکے, غالب آیا ہے دوسرے پر نہیں آیا, یہ ہے. لیکن ایک تیسرا فریق ہے جو فیصلہ کن فریق ہے, وہ ہے عوام. عوام تو میں سمجھتا ہوں آپ بھی اتفاق کریں گے کہ گزشتہ 2.5-3 سال 4 سال یا 5 سال, اس کو 6 سال تک بھی لے جائیں, 18 تک بھی اگر لے جائیں, تو وہ تو تھک چکے ہیں, کیونکہ ان کی جو زبوں حالی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, غربت میں اضافہ ہو رہا ہے, مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے, روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہو رہے بلکہ پہلے سے جو موجود تھے وہ ختم ہو رہے ہیں. جو ہماری شرح نمو ہے وہ کم ہے, ہماری جو آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو کیا وہ فریق جو ایک ہونا تو غالب فریق چاہیے, وہ ان کو مجبور کر سکتا ہے کہ آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں, کوئی حل نکالیں, کہ ہماری اب ہمت جواب دے گئی ہے؟ شاہد عارف صاحب ٹیکنیکلی تو کرنا چاہیے, لیکن ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. میں سمجھتا کہ وہ باہر وہ ووٹ کرنے کے لیے تو نکل سکتے ہیں, نکلیں گے بھی, لیکن مذاکراتی عمل یقینی بنانے کے لیے گراؤنڈ سویل ہونا, کوئی زمینی دنیا, گلیاں گرم ہو جانا, رستے سڑک گرم ہو جانا, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. نہیں, جب تک وہ نہیں میں تحریک کی بات نہیں کر رہا. میں حالات کا جو جبر ہوتا ہے معیشت کی خرابی کی وجہ سے, یا معیشت میں سدھار نہ آنے کی وجہ سے, یا گروتھ نہ ہونے کی وجہ سے, کہیں نہ کہیں تو یہ ایک ریئلسٹک اپروچ جنم لے گی کہ ان کے لیے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. بالکل, یہ بات آپ کی بات درست ہے, لیکن حکومت تو یہ کہتی ہے نا کہ ہم بہتری لا رہے ہیں اور اگلے 3 سال میں مزید بہتری آ جائے گی. اس سے پہلے کون نکالے گا ان کو حکومت میں سے؟ تو اس حساب سے تو حکومت خود کو بڑا مضبوط محسوس کر رہی ہے, اور ان کو یہ ہے کہ اگلے 3 سالوں کے اندر ہم ایسی پالیسیاں بنا لیں گے, یا جو عوام کو ڈیویڈنڈ ہم نے دینا ہے وہ اگلے 3 سالوں میں مل جائے گا اور عوام ہم سے مطمئن ہوں گے. اس سے پہلے شارٹ آف دیٹ تو مجھے کوئی انلیس کہ کوئی تحریک اٹھے, تو تحریک کے علاوہ تو پھر کوئی اور میکنزم مجھے نظر نہیں آتا جس سے حکومت مجبور کرے کہ ڈائیلاگ کریں یا مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جائیں. یہ تمام باتیں صرف اس پہ بحث ہی. یہ منیب صاحب, فیڈرل گورنمنٹ بھی بہت سا کریڈٹ لیتی ہے, لیکن زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ایسپیکٹ میں دیکھا جائے تو وہ پنجاب گورنمنٹ لیتی ہے کہ ہم نے بہت کام کیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا جو نیریٹو کرائسس ہے, آلٹرنیٹو نیریٹو یا کاؤنٹر نیریٹو, وہ آج بھی اسی جگہ ہے جو 2-2.5 سال پہلے تھا. تو 2026 میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کام اس نیریٹو کو اچھا نیریٹو ان کے حق میں بنانے کے لیے جو ان کو فائدہ دے, یہ 2026 کے سال میں یہ اچیو ہو جائے گا, یا وہ جوں کا توں ہی رہے گا, یہ کام ایک سائڈ پہ ہی پھر لگیں گے نیریٹو کے سامنے؟ دیکھیے, کام تو بے شمار ہوا ہے, خاص طور پر پنجاب کے اندر تو بے شمار کام ہوا ہے اور ہو بھی رہا ہے. لیکن یہ سوال آپ کا اپنی جگہ اس کی بہت اہمیت ہے کہ کیا کام ٹرانسلیٹ کرے گا نیریٹو بلڈنگ میں. اور اب اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ نیریٹو کچھ نہیں ہوتا, پرفارمنس ہوتی ہے, تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ 5 سال بعد, پورے 5 سال بعد, جب یہاں میجر چینجز پنجاب میں آ چکی ہوں گی, ہاسپٹلز بن چکے ہوں گے اور بہت میجر انفراسٹرکچر چینجز آ چکی ہوں گی اور بہت کوئی ریفارمز ہو چکا ہوگا, تو کیا وہ پرفارمنس خود کو ٹرانسلیٹ کرے گی ووٹ کے اندر؟ یہ تو صرف وقت بتائے گا. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیے تو بزدار صاحب کی جیسی وزارت اعلیٰ کے بعد اگر پنجاب میں اوور ویلمنگ پاپولیرٹی پی ٹی آئی کی تھی, تو کیا وہ بزدار صاحب کی وجہ سے تھی؟ نہیں, وہ ایک نیریٹو کی وجہ سے تھی. پنجاب میں بزدار صاحب کی حکومت نے تو کیا دینا تھا, یا عمران خان صاحب نے. جتنا آج کام ہو رہا ہے اور جتنا سب کچھ ہوا ہے, تو یہ تو ہمیں, وہ کہتے ہیں نا, یہ تو ابھی وقت بتائے گا. لیکن 2026 میں مسلم لیگ نون کی امید ہے کہ وہ اس کو نیریٹو اپنے حق میں کر لیں گے. لیکن بڑا مشکل ٹف ٹاسک ہے یہ, اور ٹال آرڈر ہے کہ نیریٹو بھی اپنے حق میں کر لینا آن دا بیسس آف پرفارمنس. کیونکہ پرفارمنس تو ریمارکیبل ہے, وہ تو نظر آتا ہے, کاغذوں میں نہیں ہے, حقیقت میں ہے جو نظر آ رہی ہے پنجاب میں. جی ٹھیک, بہت شکریہ منیب فاروق صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, ظاہر ہے اب میں آپ سے ڈائریکٹلی یہ تو نہیں پوچھ سکتا کہ کیسا ہوگا 2026,
یہ تو کام ہے جو پیشین گوئیاں کرتے نہیں، ہیں علم نجوم والے، بالکل، لیکن ظاہر ہے اور کہ اکثر غلط ہوتی ہیں، اور وہ اکثر غلط ہوتی ہیں، اور وہ آج کل تو ایسے آ رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ کہ وہ جو کر رہے ہیں کہ وہ صحیح چل نہیں رہے تو اس لیے ان کے ساتھ یہ ہو جائے گا. یہ باتیں تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ کوئی ہٹ کے بات کریں. بہرحال وہ بھی ایک دنیا ہے، وہ بھی ایک سلسلہ ہے. لیکن ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہم دفاعی اعتبار سے تو ہمیں اطمینان ہے، سفارتی اعتبار سے بھی ہمیں اطمینان ہے. جو تشویش ہے ایک عام آدمی کی وہ معاشی اعتبار سے ہے، اور پھر اس کے ساتھ سیاست بھی جڑ جاتی ہے. اب حکومت نے ڈیفالٹ سے بھی بچا لیا، سب کچھ کر لیا. اب اس کو جو آگے آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے کہ میرا معیار زندگی بہتر ہو، ہمارے کیمرہ مین کا معیار زندگی بہتر ہو، ڈرائیور کا معیار زندگی بہتر ہو، ہاری کا کسان کا بہتر ہو، اس کا کیا پلان آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کہ 2026 میں اس پہ کوئی کام ہوگا؟ دیکھیں ویسے جب بھی آپ نے کوئی بہتری لانی ہوتی ہے اس سے پہلے آپ نے یہ تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ کوئی ابتری ہے. سب سے پہلا بڑا چیلنج جو ہے ہماری حکومت کے لیے، ہمارے فیصلہ سازوں کے لیے، ہماری بیوروکریسی کے لیے، ہمارے کارپردازوں کے لیے، کہ وہ یہ تسلیم کریں کہ حالات خراب ہیں معاشی طور پر. غربت بڑھی ہے، بے روزگاری بڑھی ہے، مہنگائی بڑھی ہے، یا کم از کم کسی شعبے میں سب سے بڑی بہتری آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خرابی بڑھی نہیں ہے، روکی ہوئی ہے آپ نے. یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. میں اس کی مثال دوں گا کہ آپ کی اگر شرح نمو، آپ کی گروتھ جو ہے وہ بڑھ نہیں رہی، ایک جگہ پہ مثال کے طور پر آپ نے روک لی ہے، نیچے نہیں جا رہی اور آپ بڑھا نہیں پا رہے، آپ اس پہ خوش ہیں کہ جی یہ کم تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن آبادی تو بڑھ رہی ہے نا، مہنگائی جو ہے وہ بڑھ نہیں رہی، جی ہم نے روکی ہوئی ہے، لیکن جو آبادی بڑھ رہی ہے جس شرح سے، جس تناسب سے، وسائل کم ہو رہے ہیں، تو آپ کے وسائل تو کم ہو رہے ہیں. اچھا تو قدرتی وسائل بھی ارشاد صاحب کم ہو رہے ہیں نا. اب دیکھیں میں پانی کی مثال دیتا ہوں کہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں، ایک یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری فصلوں پر مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ہماری صحت پر مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں. دوسری بھارت کی جو آبی جارحیت ہے وہ برقرار ہے، اربوں ڈالر کا پانی سیلاب میں جایا ہو رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اب ہمیں پہلے تو تسلیم کر لینا چاہیے، اور جو IMF رپورٹ نے ہمیں ڈائگنوز کر کے کچھ ایریاز دیے ہیں کہ یہ ایریاز ہیں، اس میں آپ انقلابی تبدیلیاں کریں گے تو بہتری آئے گی، تو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. یہ مان لینا چاہیے کہ غربت بڑھی ہے، یہ مان لینا چاہیے کہ بے روزگاری بڑھی ہے، ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ عام آدمی کا معیار زندگی کم ہوا ہے بڑھنے کی بجائے یا رکنے کی بجائے. تو اس کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے ہیں وہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. آپ نے حکومتی اخراجات کم کرنے ہیں، آپ نے کرپشن پر قابو پانا ہے، گورننس کو آپ نے بہتر کرنا ہے. یہ سارے کام آپ کریں گے تو 26 ہمارے لیے بہترین سال ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب. بات وہی ہے کہ زمانے کی شکایت ہے نہ قسمت کا گلہ، اپنے معاملات ٹھیک کرنے پڑیں گے. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.